الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وأزواجه البررة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وعترته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ و اما نوالہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ اجتماع آپ احباب کا یہاں پہ تشریف لانا محتاج تعارف نہیں. ایک اللہ کا بندہ میری مراد چودھری محمد طاہر صاحب کے والد گرامی مرحوم مغفور جو اپنی زندگی کے چند ماہ و سال اس عالم رنگ و بو میں گزارنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ان کی دعائے بخشش، دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام چک کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں منعقد کیا گیا ہے. دعا ہے اللہ جل مجدہ شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور کے درجات بلند فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے صاحبان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس بابرکت پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو ہر قدم پہ کروڑا نیکیوں سے مالا مال فرمائے. محترم سامعین، اس عالم رنگ و بو فانی دنیا میں لوگوں نے کامیابی کے مختلف معیار مقرر کر رکھے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جس کا کاروبار عروج پہ ہے، کوئی کہتا ہے جس کی مارکیٹ زیادہ ہو، دکانیں زیادہ کرائے پہ چل رہی ہوں. کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس اعلیٰ قسم کی گاڑی ہو. کوئی کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کی اولاد بھی زیادہ ہو اور ان کے منصب بھی بڑے بڑے ہوں، پیسے کی ریل پیل ہو، وہ کامیاب ہے. پوچھتے ہیں رب کے قرآن سے، اے مالک و مولا، ہم نے تو یہ معیار مقرر کر رکھے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو، رقبہ جات ہوں، بینک بیلنس ہو، وہ شخص کامیاب ہے. اے مالک و مولا، تو بتا تیری مخلوق میں کامیاب کون ہے؟ سمجھ آندی بھی کہ کوئی نہ آ رہے تو ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ جل مجد نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ اللہ جل شان نے ارشاد فرمایا بے شک وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نمازیں پڑھی۔ 3 کام متعدد آیات میں کامیابی کے معیارات اگرچہ مختلف ہیں، لیکن جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے دوران خطبہ تلاوت کی، اللہ جل مجدہ نے اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک تزکیہ، دوسرا ذکر اسم ربہ، اور تیسرا فصلی، یعنی جو مومن کلمہ پڑھنے والا، توحید و رسالت کے اقرار کرنے والا تزکیہ نفس کرے، اور ایک معنی انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ دے، اللہ کے نام کا ذکر کرے، اور تیسرا نمازیں بھی پڑھے۔ رب فرماتا ہے میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میری مخلوق میں سے، امت مصطفیٰ میں سے وہ شخص کامیاب ہے۔ آج جس نے نماز کبھی نہیں پڑھی، اللہ کا نام اپنی زبان کے بھی اس نے ذکر نہیں کیا، زکوٰۃ اس نے نہیں دی، تزکیہ نفس اس نے نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، میں کامیاب ہوں، میرے جیسا تو بندہ کوئی نہیں اس مسلم سوسائٹی میں۔ یہ اس کی خام خیالی ہے۔ کامیاب وہی ہے جس کا دل و دماغ بھی ستھرا ہو، جس کا ظاہر اور باطن بھی پاک ہو، جس کا مال بھی ستھرا ہو، جس کی اولاد بھی ستھری ہو، جس کا منصب، جس کا عہدہ، جس کا کاروبار، جس کا مال و متاع، جس کی ہر چیز ستھری ہو، اللہ کے نام کا ذکر ہر وقت اس کی زبان سے جاری ہو، نماز پنجگانہ کا پکا عادی ہو۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ ساری باقی کامیابیاں تمہاری جھوٹی ہیں، اصل کامیابی تو میرے در پہ آنے کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ اب قد افلح من تزکا، تزکا کی تفسیر کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مشہور زمانہ تفسیر لکھی، تفسیر مظہری، اپنے پیر و مرشد کے نام پہ انہوں نے نام رکھا، اس کی اس آیت کریمہ کے تحت انہوں نے تزکا کا معنی ذکر کرتے ہوئے فرمایا لوگوں تزکا کے 6-7 معنی ہیں۔ پوچھا کہ حضرت کون کون سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تطہر قلبہ عن الشرک، سب سے پہلی چیز کامیاب وہ ہے جو اپنے دل کو شرک سے پاک رکھے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ نہ ہو باہر سے کہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اندر سے یہودی سے ڈرتا ہو، اندر سے بتوں سے ڈرتا ہو، اندر سے عیسائیوں سے ڈرتا ہو۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو نے کلمہ پڑھا، تو نے توحید کا جھنڈا بلند کیا، خبردار اپنے دل کو شرک، کفر، دلالت، جہالت، تمام تر لا علمیوں سے ستھرا کر، اندر پاک کرنا تیرا کام ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرنا مجھ رب الجزل کا کام ہے۔ تطہرا، تطہر قلبہ عن الشرک، کامیابی کے لیے پہلا جناب نصاب انسان کا دل شرک، کفر، دلالت اور جہالت سے بالکل ستھرا ہو۔ دوسروں نے فرمایا وظاہرہ عن النجاست للصلاۃ، تطہرہ کا دوسرا مطلب اور دوسری تفسیر یہ ہے اپنے ظاہر جسم کو گندگی سے پاک رکھے، للصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو مرد آذان آ جائے، دوست کہیں نماز پڑھیے، وہ کہے میرے کپڑے پلید ہیں، میرے کپڑے ناپاک ہیں، اس کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ کپڑے پلید عورتوں کے ہوتے ہیں، کپڑے پلید غافلوں کے ہوتے ہیں، تو محمد عربی کا غلام ہے۔ تطہر ظاہرہ عن النجاست للصلاۃ، وہ کامیاب ہے مومن جو اپنے جسم کے ظاہر کو ہر وقت صاف ستھرا رکھے کہ کہیں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے مجھے کپڑے تبدیل نہ کرنے پڑے، جو ہی اذان ہو فوراً نماز پڑھ کے ثابت کر دے اے مالک مولا میرا اندر بھی ستھرا ہے، میرا باہر بھی ستھرا ہے۔ مومن ہوتا بھی وہی ہے جس کا ظاہر بھی ستھرا ہو، جس کا باطن بھی ستھرا ہو۔ یہ نہ ہو یہاں سٹیج پہ بات اور ہو، اپنے چیلوں میں بات اور ہو، گھر میں بات اور ہو، مجمع میں اور ہو، شاگردوں میں اور ہو، ووٹروں میں اور ہو، سپورٹروں میں اور ہو، علاقے میں اور ہو، باہر اور ہو۔ یہ تو منافقت ہے۔ مومنیت کا معیار یہی ہے جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو یہ نہ دیکھو سامنے کون بیٹھا ہے، سامنے آنے والا کون ہے،
دبدبہ کتنا ہے، مال کتنا ہے، متاع کتنا ہے، منصب کتنا ہے، سیاست میں کتنا حصہ، ریاست میں کتنا حصہ، اس کو کہو چھوڑے، تیری ہر چیز نیچے ہے، محمد عربی کا دین اوپر ہے۔ یہ نہ نہیں جی فلاں کو نہ بلائیں کیونکہ وہ تو نہیں دیکھتے، کلخانی کا مجمع بھی ہو بات کر دیتے ہیں، اکثر یہ گلہ ہوتا ہے، نہیں جی اس کو نہیں بلانا، کیوں؟ ہمارے دوست ہیں وہ سودی ہیں، وہ تو بات کرتا ہے سود کی، ہمارا تو فلاں جو افسر ہے دوست ہے وہ تو رشوت لیتا ہے، اگر تم نے فلاں کو بلا لیا تو وہ تو رشوت کی بات کرتا ہے، ہمارا دوست ناراض ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں دوست نہیں، تیرا باپ ناراض ہو جائے، ہم نے افسروں کو نہیں دیکھنا، ہم نے یاروں اور سودیوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے زانیوں غنڈوں اور بدماشوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے زہرا پاک کے بابا کی شریعت کو دیکھنا ہے، اللہ کے دین کو دیکھنا ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم کہتے ہیں آسمانوں کا رب بھی راضی رہے، مدینے کا تاجدار بھی راضی رہے۔ قد تطہر قلبہ عن الشرک وظاہرہ عن النجاست للصلاۃ، اپنے دل کو شرک سے پاک رکھے، جسم کو غلاظت سے پاک رکھے، تاکہ نماز کے لیے مومن ہر وقت تیار رہے، جہاں کہیں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے مومن نماز پڑھ کر ثابت کر دے، اے دنیا والو میں مشرک نہیں ہوں، میں جاہل نہیں ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میں یہودی نہیں ہوں، میں عیسائی نہیں ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں، امت مصطفیٰ کا فرد ہوں، میں اندر کو بھی صاف رکھتا ہوں، باہر کو بھی صاف رکھتا ہوں، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے میں جبین نیاز جھکا کے ثابت کرتا ہوں میں شیطان کی پارٹی کا نہیں ہوں، میں رحمان کی جماعت کا ہوں۔ تیسرا تزکیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے فرمایا تیسرا معنی یہ ہے وَمَا لَهُ عَنِ الْخُبْثِ بِالزَّکَاۃ، جو شخص اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے گندگی سے پاک کرے، اللہ نے سونا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاندی عطا فرمائی، یا نقدی موجود ہے یا فصل کی صورت میں اناج موجود ہے، تو قد افلح من تزکیٰ، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے گندگی سے پاک کر دیا۔ بھئی مال میں گندگی کیسے آ گئی؟ اور ٹھیک ہے مال تیرا ہے، رب نے یتیم کا حصہ رکھ دیا، رب نے مسکین کا حصہ رکھ دیا، رب نے مسافر کا حصہ رکھ دیا، رب نے جناب والا فقراء کا حصہ رکھ دیا، یتیم اور بیوگان کا حصہ رکھ دیا، تو سب چیز توڑ موڑ کے بینکوں میں جمع کرا کے تو کہتے ہیں میں بڑے بینک بیلنس والا لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن گیا۔ وہ ایک کملا نہ بن، یہ تیرا اتنے تک ہے جب تک تو زندہ ہے، آنکھ بند کرنے کی دیر ہے۔ یہ دولت جن کے ہاتھوں میں تو دینا پسند نہیں کرتا تھا ان کے ہاتھوں سے گنی جائے گی، ان کی جیبوں کی زینت بنے گی، ان کے اکاؤنٹ کی زینت بنے گی۔ رب فرماتا ہے اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے میں اگر نقدی عطا کروں اس کی بھی زکوٰۃ دے، اگر اناج اور گندم عطا کروں، فصلات عطا کروں، ان کا عشر دے کے ان مالوں کو گندگی سے پاک کر، پھر دیکھنا میں تجھے عزت کیسے عطا فرماتا ہوں۔ لیکن آج نہیں جی زکوٰۃ بھی ہم نے نہیں دینی، عشر بھی نہیں دینا، گندگی کیوں فرمایا؟ زکوٰۃ جس مال کی ادا نہ کی جائے، جس رقبے کی فصل سے عشر نہ دیا جائے، حدیث رسول میں اسے گندگی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ وجہ یہی ہے جس طرح پھوڑا نکل آئے اس میں پیپ بھر جائے بندے کو سکون نہیں آتا، آرام نہیں آتا، سوئی چبھائی جائے یا نشتر سے اس کو کاٹا جائے، گندگی نکالی جائے، جسم میں سکون آ جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ غریبوں مسکینوں کے مال کی مثال پیپ جیسی ہے، جس طرح پیپ پورے جسم کو بے چین کر دیتا ہے، غریبوں کا حق بھی سارے مال میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ کروڑوں روپے ہیں لیکن نشے کی گولیاں لیتا ہے، اربوں کا کاروبار ہے، ٹیکے لگوا کے جناب والا نیند کرتا ہے، کیوں؟ غریبوں کے حق نے اس میں بے چینی پیدا کر دی۔ رسول اللہ نے فرمایا تم اگر یہ مال بیوی بچوں کو کھلاؤ گے یا حرام رچ جائے گا، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیوی نافرمان ہو جائے گی، تیری نماز قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں گندگی ہو وہاں نماز نہیں، جہاں گندگی ہو وہاں پہ حلال نہیں، جہاں گندگی ہو وہاں پہ اطاعت نہیں۔ اگر تو بیوی بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو عزت دار بنانا چاہتے ہیں، قد افلح من تزکیٰ، زکوٰۃ دینا تیرا کام ہے، عزت عطا فرمانا رب کا کام ہے۔ یہ ہے تیسری تفسیر تزکیٰ کی کہ اپنے مال کو گندگی سے پاک کرے زکوٰۃ کے ذریعے۔ مال اور دولت موجود ہے تو نقد پیسے، اگر اس کے پاس فصلات ہیں تو عشر کے ذریعے اپنے مال کو ستھرا کرے۔
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو جب تمہاری فصل پک کر تیار ہو جائے، اٹھانے کا وقت آ جائے تو فصل کا حق ادا کرو جو رب رسول نے مقرر فرما دیا ہے۔ تیسری تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا وَقَلْبَهُ عَنِ الْإِشْتِغَالِ بِذِكْرِ اللَّهِ، قد تزکا کا معنی یہ ہے اپنے دل کو غافل نہیں ہونے دینا، ہر وقت اس پہ توجہ رکھنی ہے کہ میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پانچویں تفسیر وَجَوَارِحَهُ عَنِ الْخُبْثِ عَنِ الرَّذَائِلِ، اپنے آپ کو گندے اخلاق سے پاک کرنا، اپنے آپ کو گندے اخلاق سے پاک کرنا۔ ایسی طبیعت نہ ہو گالی گلوچ بکتا ہو، گھر کے اندر بیٹھا ہے، جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، بہو موجود ہے، لیکن حضرت بالکل جناب والا فوش گالیاں دیتا ہے، گھر میں بیٹھ کر ایسے بکتا ہے، اپنی جناب والا دکان پہ بیٹھ کر، اپنے نظام میں بیٹھ کر گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تزکا، اے میرے حبیب علیہ السلام کی امت کے فرد ذرا خیال کرنا، وَنَفْسَهُ عَنِ الرَّذَائِلِ، تو ہے مومن، تو ہے مسلمان، گندے اخلاق تجھے زیب نہیں دیتے، اپنے آپ کو گندے اخلاق سے ستھرا کر کے اخلاق نبوی کا تو نے وارث بنانا ہے، اپنے آپ کو گندے اخلاق سے پاک کرنا ہے۔ اب یہ بھی اخلاق نہیں ہے، ایک بندہ شراب پی کے آ گیا، حضور کیا حال ہے، خیریت ہے جی، اللہ رسول کی بے ادبی کی، سرکار کی آل اور اصحاب کی بے ادبی کی، ہیں کیا حال ہے جی، یہ بد اخلاقی ہے، اس کو اخلاق نہیں کہتے، ہی کو اخلاق نہیں کہتے، یس سر کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے فرمایا جس چیز کی ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کر دینا، سزا کی ضرورت ہے تو سزا دے دو، یہ بھی اخلاق ہے۔ اگر اخلاق کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، محبت کے جام پلا دو، یہ بھی کیا ہے اخلاقیات میں شامل ہے۔ یہ نہیں کہ چور اور ڈاکو آئیں تم ان کو جناب اللہ سلوٹ مارو، یہ اخلاق نہیں ہے۔ کوئی والدین کو تھپڑ لگا کے آئے تم کہو کہ شاباش اچھا کام کیا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ کسی نے کسی کے رقبے پہ ناجائز قبضہ کیا، تمہیں اس نے چند ٹکے دے دیے، تم نے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، سمجھ کو نہیں آئی، جنہیں کوئی مرض لگے وہ دن چپ رہو، باقی دا بولو، کیونکہ مرض آج کل بڑا عام ہو چکا ہے نا، معاشرے کے اندر عزت بھی اس کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور آئے گا قوم کا کمینہ سب سے بڑا معزز، چور اور ڈاکو قوم کے حکمران بن جائیں گے، یہ حدیث نبوی میں آتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب یہ عوام شرفاء کا ساتھ چھوڑ دیں گے، دین سے بے بہرا ہو جائیں گے، ان کے ذہن میں آئے گا اگر ہم نے فلاں کا ساتھ نہ دیا، فلاں کو ووٹ نہ دیا، فلاں کو سپورٹ نہ کیا، وہ پرچے کٹوا دے گا، کاروبار بند کرا دے گا۔ اوے تیری یہ سوچ گندی ہے، گویا کہ تو نے خالق، تو نے مالک، تو نے رازق اس بدماش کو سمجھا ہے، تو نے اللہ کو نہیں سمجھا۔ خبردار، تیرا رازق اور مالک آسمانوں کا رب ہے، یہ بندے نہیں ہیں۔ اس لیے اخلاق اس کو کہتے ہیں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کرو، آسمانوں کا رب تمہیں اس عطا فرما دے گا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے تزکیہ نفس، مال کی زکوٰۃ، اور دوسرا ہے وذاکر اسم ربہ، اپنے رب کا ذکر۔ یہ نہ ہو کہ آفس میں بیٹھے ہیں، اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو لوگ کیا کہیں گے نماز پڑھیں تو، اگر جناب اللہ ہم اللہ رسول کا ذکر کریں لوگ کہیں گے نہیں یہ دنیاوی محفل ہے، تو نے اللہ کا ذکر کیوں کیا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی بیٹھا ہو میرا نام لینا تیرا کام ہے، پوری کائنات میں مشہور کرنا مجھ رب الجلال کا کام ہے۔ فصلا، اور ہے صلاۃ الخمس والمحافظۃ علیہا والاہتمام بہا، رب تعالیٰ نے فرمایا فصلا، نمازیں بھی پڑھے، یعنی 5 گانا نمازیں اور 5 نمازوں کی حفاظت اور ان کا اہتمام کرنا۔ اہتمام کیا ہے؟ جہاں چند دوستوں میں بیٹھا ہے، اگر نماز پڑھنی ہے جی جگہ صاف کرو، یہاں پہ مصلی بچھاؤ، یہاں پہ سب بچھاؤ، مسجد ہے صفائی ستھرائی کا خیال کرے، اذان کا خیال کرے، وضو خانے کا خیال کرے، طہارت کا خیال کرے، جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے نماز کے لیے اہتمام کرے۔ میرے رب نے فرمایا ایسا بندہ کامیاب ہے، اس کو میں نے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے فصلہ کا ایک معنی ہے دعا، یعنی وہ بندہ کامیاب ہے جو تزکیہ نفس بھی کرے،
اللہ کا ذکر بھی کرے۔ فصلا، اٹھا کر دیکھیں جلد 7 صفحہ نمبر 332، اسی آیت کریمہ کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بخاری اور مسلم کی حدیث بھی روایت کی ہے، ترمذی شریف کی حدیث بھی نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیل اور مراد ہونا الدعا، وہ فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ شخص ہے جو تزکیہ نفس بھی کرے، اللہ کا ذکر بھی کرے، دعا بھی مانگے۔ پریشانی تو نہیں تھی گئی؟ کیونکہ دعا سے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ دعا بھی مانگے، ایسا بندہ کامیاب ہے۔ دعا رب سے بھیک مانگنے کا نام ہے، رب سے خیرات لینے کا نام ہے، رب کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کا نام دعا ہے، رب سے مانگنے کا نام دعا ہے، دنیا اور آخرت کو روشن کرانے کا نام دعا ہے، آسمانوں کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کا نام دعا ہے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے فرمایا فصلا، یعنی اے دعا، جو بندہ رب سے دعا مانگتا رہے رب اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ مثلا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، سرکار بیٹھے ہیں کہ جا رجل، ایک بندہ آیا، فصلا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے لگا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے اوپر رحم فرما۔ حضور علیہ السلام نے آواز دے کے فرمایا ایھا المصلی عجلتا، اے نمازی تو نے جلدی کی ہے، اس طرح نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیت فقعدت، جب نماز پڑھا کرو تو بیٹھ جایا کرو۔ سمجھ کو نہیں آئی؟ اے نہیں کہ سلام پھرے تو جتی چاہے تو گیا، یہ نہیں، یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیت فقعدت، اے میرے کلمہ پڑھنے والے، او میری ڈیئر کمپینین، اے میرے صحابی، جب نماز پڑھا کرو پہلا کام بیٹھ جایا کرو۔ اے اللہ کے رسول دوسرا کام، حضور علیہ السلام نے فرمایا فحمد اللہ وہو بأہلہ، اس کے بعد الحمد پڑھا کرو، اللہ کی حمد بیان کیا کرو۔ اے اللہ کے رسول پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وصلی علیہ، اس کے بعد مجھ نبی پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ ثم ادعوہ، پھر رب سے دعا مانگا کرو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، نماز پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ بیٹھ جانا، دوسرا وظیفہ اللہ کی حمد کرنا، تیسرا وظیفہ میری ذات پہ درود پڑھنا۔ اے اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم ادعوہ التجب، پھر دعا مانگنا، تیری دعا قبول ہوگی۔ دعا قبول کرانا ہے، ان من سنت الدعاء هو ثناء اولا وآخرا، کیونکہ دعا کا سنت طریقہ یہی ہے، جب دعا مانگو پہلے الحمد پڑھو۔ دعا سے پہلے کیا پڑھو؟ آپ نے دیکھا میرا تو روٹین ہے، دونوں مدرسے، میں سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جب بھی دعا کے نماز کا سلام پھیرتا ہوں، کیونکہ میرے شیخ طریقت کا یہی طریقہ ہے، محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک یہ چیزیں ثابت ہیں کہ ہاں بھئی ایک مرتبہ لام شریف پڑھو، 3 مرتبہ کل شریف پڑھو۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ الحمد پڑھتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، پھر نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، پھر جو دعا مانگے رب تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا فضالہ فرماتے ہیں بیٹھے تھے، جا رجل آخر، پھر دوسرا بندہ آ گیا، فصلی، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فقعد، بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد حمید اللہ، اس نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی حمد کرنے کے بعد ثم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھا۔ جب اس نے یہ چاروں کام کر لیے، میرے آقا علیہ السلام نے آواز دے کے فرمایا اے نمازی ایھا المصلی، اے نمازی اب دعا مانگتا جا، میرا رب تیری دعا کو قبول کرتا چلا جائے گا۔ تیسری حدیث پاک جو ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کنت اصلی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر معه، میں نے سرکار علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے، میں نے ایک سائیڈ پہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، کوئی نہیں سمجھ آئی، بدأت بالثناء، اگر ترمذی گھر میں ہے تو جا کر دیکھ لینا، بدأت بالثناء ثم صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے الحمد پڑھا، پھر نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود،
سل توتا، اب مانگتا چلا جا، میرا رب تجھے عطا کرتا چلا جائے گا، کیونکہ جس دعا کے اول اور آخر اللہ کی حمد اور میرا درود پڑھا جائے، میرا رب وہ کبھی دعا رد نہیں فرماتا۔ رب کی یہ شان ہے، اپنی حمد کی بھی لاج رکھتا ہے، محمد عربی کے درود کی بھی لاج رکھتا ہے۔ جہاں پہ حمد و صلات یعنی حمد اور درود کا پردہ دعا کے اوپر لپیٹ دیا جائے، کبھی نہ حمد رد ہوتی ہے نہ نبی کا درود رد ہوتا ہے۔ یہ جدھر جائیں گے مومن کی دعا کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ اس لیے مومن جب پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، بھاگم بھاگم چلے نہیں جاتے۔ جنازہ پڑھتے ہیں، کبھی مومن جنازہ سے اٹھ کے نہیں جاتا، اس کو پتا ہے یہ بندہ ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، یہاں میں گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ اب بھی الحمد بھی پڑھو، سورہ اخلاص بھی پڑھو۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص آقا نے فرمایا 10 باروں کا ثواب، 3 مرتبہ پورے ختم کا ثواب۔ اب جب ہر بندہ الحمد بھی پڑھے گا، 3 مرتبہ جناب والا سورہ اخلاص بھی پڑھے گا، 1000 بندہ ہے، 1000 ختم کا ثواب، 1000 حمد کا ثواب، 2000 درود کا ثواب۔ جب دعا مانگی جائے گی رب کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا، آئے مالک و مولا تیرا بندہ ہے، نیک ہے یا بد ہے، جس طرح اس نے دنیا میں گزار لیا، اب تیری دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اپنی شان کے مطابق ہمارے اس مسلمان بھائی سے اچھا سلوک کرنا۔ تو مومن کی یہ شان ہے، وہ دعاؤں سے بھاگتا نہیں بلکہ دعاؤں کو اپنا زیور بنا کے، اپنے ایمان کی زینت بنا کے یوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تاکہ آسمانوں کا رب زندوں کے حال پہ بھی کرم فرما دے، مردوں کے حال پہ بھی۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ تو بعض اوقات یہ کہ نیا سٹائل ہے دعا کا، یہ اب نے دیکھا ہے کبھی؟ اب بھی دائیں بائیں دیکھنا، یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یکے ٹور نہیں اٹے دی تھیلی گھنے تسی میں کوڈے میں نہیں سمجھ آئی، بے نظیر والے پیسے ان تڈوئے ہاتھ میں کوڈے میں، آسمانہ دے رب تو منگنی تا جھولی جا گئے، کیا تو فرعون کی اولاد سے ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن کا سینہ مومن کی دعا کا قبلہ ہے، ہاتھ سینے کے برابر اٹھا کر ثابت کرو ہم غیروں کے در سے بھیک مانگنے والے نہیں، ہم تو آسمانوں کے رب کے در پہ آ کے بھیک مانگ کے اپنے زندوں کے لیے بھی فائدہ تلاش کرتے ہیں، اپنے مردوں کے لیے بھی فائدہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہے فرعونی طریقہ، یہ ہے مسلم طریقہ، یہ ہے یزیدی طریقہ، یہ ہے حسینی طریقہ۔ کیرا چنگا لگ دے؟ حسینی طریقہ چنگا لگ دے؟ کیا جناب والا شیطانی طریقہ چنگا لگ دے؟ نہیں، ہم نے یزیدی طریقے کو بھی رد کرنا ہے، ہم نے فرعونی طریقے کو بھی رد کرنا ہے، ہم نے شیطنت کو بھی رد کرنا ہے، اور یہاں پہ ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے کو بھی یہ ثبوت پیش کرنا ہے۔ آؤ، ابراہیم نے دعا مانگی ہاتھ اٹھائے، اسماعیل نے دعا مانگی ہاتھ اٹھائے، جناب ذبیح اللہ نے دعا مانگی ہاتھ اٹھائے، موسیٰ و عیسیٰ نے دعا مانگی ہاتھ اٹھائے، تاجدار ختم نبوت نے دعا مانگی ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ یہاں پہ نہ رکھ، ہاتھ سینے کے سامنے رکھ کے اٹھا کے دعا مانگ، دیکھنا تیرا سینہ کس طرح روشن ہوتا ہے۔ اصل بعض بندے اتھا ہاتھ تاں رکھ دیں، انہاں کو پتہ ہے اتھا ہے کاشے کوئی نہ نہیں سمجھ آئی، جیرے کم میں کر کے آیا بیٹھا اے سینہ ہی قابل ہی نہیں کہ اندے سامنے ہاتھ اٹھائے ونجن، ایک دعا دا قبلہ بنایا ونجے، اوکو اپنے اندر دا سوچ لے۔ اور حدیث نبوی میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے دعا مانگنے کا طریقہ یہ بھی ہے، حدیث سے ثابت ہے، یوں دعا مانگتے، اور میرے آقا علیہ السلام جب یوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی چاندی کی طرح جنابلا لائٹیں اور شعائیں نکالتی، صحابہ کرام فرماتے ہیں آنکھیں چودی آ جاتی، تیرے اور میرے بغل سیاہ ہوتے ہیں، بدبودار ہوتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بغل مبارک چمکدار ہوتے ہیں، اگر ہاتھ یہاں تک اٹھائے جائیں تو بغل زہر نہیں ہوتے، بغل تب ہی زہر ہوتے ہیں جب ہاتھ یوں اٹھائے جائیں۔ یہ بھی طریقہ سنت ہے۔ اور اگر بارش کی دعا مانگنی ہو، دعا استسقاء ہو، کھلے میدان میں دعا یوں مانگی جائے، آپ کو کہ یہ نئی دعا ہے گئی ہے مارکیٹ میں، نہیں آپ نئے ہیں، دعا یہ پہلے سے آ رہی ہے یوں۔ پھر جب دعا کے لیے منہ پہ ہاتھ پھیرنا ہو تو پھر یوں کیا جائے، کیوں اس طرح کر کے یوں کرنا ہے؟
میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے جب بارش کے لیے دعا مانگو تو یوں کر کے یوں کرو تاکہ یہ بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ، اے مالک و مولا جس طرح میرے ہاتھ یوں بدلی ہوئے تو موسم کو بدل دے، بران رحمت عطا فرما۔ اور میرے آقا نے یوں بھی دعا مانگی، یوں ہاتھ ملا کے بھی مانگی، ہاتھ کھول کے بھی مانگی، ہاتھ لمبے کر کے بھی مانگی، اور سر سے اوپر اٹھا کے ہاتھ یہ بھی مانگی تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے اے تم کسی بندے سے بھیک نہیں مانگ رہے، آسمانوں کے رب سے دعا مانگ رہے ہو۔ سمجھے کہ کوئی نہ اے تو کو گالی دسنے کہیں کو نہیں، یاد رکھے تنخواہ والا مولوی نہیں لا سکتا، کرایہ والا خطیب نہیں لا سکتا، یہ بات وہی کرے گا جس نے حسنین کے در کے ٹکڑے کھائے ہوں، محمد عربی کے دین کا وفادار ہو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وفادار ہو، یہ وہی بات کر سکتا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کے کھرے مسئلے بتانا سینے کی چوڑائی کا تقاضا کرتا ہے، سینے کی ہمت اور جرأت کا متقاضی اور ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ ہر کے بس کی بات نہیں، شریعت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے حسینی حوصلے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی طاہر کے والد محترم کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں نے آگے پروگرام پہ جانا ہے، میں اپنے حصے کی دعا مانگتا ہوں، پھر استاد صاحب ختم شریف پڑھیں گے اور دعائے خیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمانوں کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے، اور جتنوں کے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بلند و بالا مقام عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ یا مالک مولا جو بھی وعظ و نصیحت کی، مجھ سے پہلے احباب نے کلام مجید پڑھی، جو بھی دروشی پڑھا گیا شرف قبولیت عطا فرما، اس جملہ کلام کام وعظ و نصیحت کا ثواب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور السلام کی آل پاک، اصحاب کرام، ازواج مطہرات، جملہ اولیاء کاملین اور شہداء اسلام، شہداء کربلا اور امامین کریمین حسنین طیبین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پاک ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کی امت مرحومہ مغفورہ کے فوت ہونے والے تمام مومنین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے تک آج تک وصال فرمانے جملہ مسلمین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خاص کر بھائی محمد طاہر کے والد گرامی مرحوم مغفور کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ مرحوم کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما، جملہ برزخی معاملات، قبر کی مشکلات ان کے لیے آسان فرما۔ جتنے احباب تیرے حبیب کی رضا کی خاطر، تیری رضا کی خاطر حاضر ہوئے، سب کی دعاؤں کو اس صاحب کے حق میں قبول و منظور فرما کے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مالک و مولا دنیا جہان میں بتقاضۂ بشریت جو بھی انہوں نے صغیر و کبیر کا ارتکاب کیا، فرائض اور واجبات کے اندر تقصیرات سرزد ہوئی، رحمت کاملہ کا واسطہ درگزر فرما۔ جتنی بھی اس صاحب نے چھوٹی بڑی نیکیاں کی، کامل اکمل مکمل فرما کر اس صاحب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ جو مانگ لیا سو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، بشری کمزوریوں کی وجہ سے جو نہیں مانگ سکے ہماری بھلائی میں، مرحوم کی بھلائی میں بن مانگے عطا فرما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک وانزل علینا برکاتک ولا تنسنا ذکرک وصلی علی خیر خلقک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا